میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینه ومن علینا بحبیبه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صلی علی سیدنا قریبنا رؤوفنا رحیمنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا ارحم الراحمین۔ سب سے پہلے ہم تمام معزز سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کہیں موقع ملتا ہے اس طرح حضور کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کا، دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ یہ خدمت قبول فرمائے، اور سامعین سے ہمیشہ سے میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ جب بھی کہیں بات کوئی نقطہ آپ کے ذہن میں آ جائے، سمجھ جائیں، تو اس پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے دل میں۔ تو یہ میرا طریقہ رہا ہے، اور درود شریف پڑھنے کی بہت سارے فضائل آپ نے سنے ہوں گے، اس کی برکات الگ ہیں۔ درود تو ہم آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر پڑھتے ہیں، لیکن فوائد ہماری ذات کو ہوتے ہیں، فائدے ہم اٹھاتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ یہ بہت کثیر مرتبہ آپ نے یہ حدیث علماء کی زبانی سنی ہوگی کہ کوئی اگر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول اس بندے کے اوپر ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کی یہ بات، ایک دفعہ میں نے پڑھا کہ کوئی ایک مرتبہ اگر حضور کی آل پر درود پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش فرما دیتا ہے۔ تو یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ درود شریف انسان کے اندر جو ہے وہ نرمی کو پیدا کرتا ہے، وہ اس کے قلب کو رقیق بناتا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ بھی ہم دیکھتے ہیں رقیق القلب تھے، کیوں؟ وہ درود شریف زیادہ پڑھتے تھے، حضور کا دیدار زیادہ کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں یہ چاہتی تھیں کہ ہماری آنکھیں ہوں اور حضور کا چہرہ ہو۔ تو جس طرح بڑی مثال ہمارے سامنے سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ وہ رقیق القلب تھے، بہت نرم مزاج، بہت نرم دل والے۔ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے حضرت سیدنا ابن عباس کی یہ روایت جو ہے بڑی ہی مجھے متاثر کن لگتی ہے کہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام جو ہیں ان کے اخراجات زندگی کے وہ بہت زیادہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کثیر تعداد میں جو ہے مریدین آتے ہیں، صحابہ اکرام آتے ہیں۔ تو کثیر تعداد میں جب حضور کی خدمت میں صحابہ آتے ہیں تو ان کی مہمان نوازی کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ علیہ السلام اٹھاتے ہیں، وہ ذمہ داری آپ علیہ السلام کے دوش مبارک پر ہوتی ہے۔ اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ برعکس صورتحال یہ ہے کہ بظاہر آپ علیہ السلام کے لیے کوئی ہمیں یہ صورت دیکھنے کو نہیں ملی کہ آپ علیہ السلام کا کوئی بزنس ہو یا کوئی اس طرح کمائی کا ذریعہ ہو جس سے وہ جو ہے بظاہر دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جو ہے بہت سارا مال اور پیسے ہوں کہ وہ جو مہمان نوازی کی جا رہی ہے،
یہ دنیا کے ایک اس رواج کو دیکھ کر انہوں نے صحابہ کے اندر ایک خیال پیدا ہو کہ حضور کے اخراجات جو ہے تمام زیادہ ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے اپنے مال میں سے چند جو ہے نذرانے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں، اور یہ بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، اس میں کوئی دوسری نیت اور کوئی دوسری رائے نہیں، بڑے ہی اخلاص کے ساتھ ہم اپنے مال میں سے کچھ نذرانہ حضور کی خدمت پہ پیش کریں اور حضور ان کو قبول فرمائے، تاکہ جو مہمان نوازی ہے اور یہ جو صحابہ کا سلسلہ ہے جاری ہے آنے جانے کا، تو حضور علیہ السلام کو اس سے کچھ ہماری خدمت قبول فرما لیں. تو یہ سب بیٹھ کر انہوں نے طے بھی کیا، اور یہ سب طے بھی ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کے لیے انہوں نے جو ہے نذرانے جمع بھی کیے. اب جمع تو ہو گئے، اب سوچ رہے ہیں کہ کس کو اتنی جرت ہے کہ وہ حضور سے بات کریں اس معاملے کے اوپر کہ ہم آپ کی خدمت میں جو ہے کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں. تو بڑے ہی جو ہے کلام کے بعد جو ہے بات طے ہوئی کہ حضور کے چچا محترم حضرت عباس کو کہتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض رکھیں ہماری کہ حضور قبول فرما لیں. تو حضرت ابن عباس کو کہا گیا، سیدنا عباس جو ہے حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں، گزارش کی ہے، اور بڑی ہی عقیدت کے ساتھ صحابہ کے اس خیال سے بھی حضور علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ حضور صحابہ یہ سوچ رہے ہیں اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، بظاہر کوئی اس طرح کا معاملہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ جس سے پتہ چل لگے کہ جو ہے آپ علیہ السلام کے لیے کوئی اس بات میں مہمان نوازی کرنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں بغیر کسی دوسری رائے کے بہت ہی مخلصانہ انداز سے وہ اخراجات پیش کریں، کچھ نذرانے پیش کریں. تو آپ علیہ السلام نے وہ جب بات ان کی سنی، اور حضرت عباس کہنے لگے کہ یہ خدمت ہماری قبول فرما لے. اب حضور کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے لا اسالکم علیہ اجرا، گویا کہ مکہ کی تکالیف سے لے کر وہ کفار کی جو تکالیف جو مکہ میں کفار نے تکالیف پہنچائی ہیں، وہ جو طائف کا اتنا بڑا سانحہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ طائف میں جو پتھر کھائے ہیں، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو اتنے ستم کھائے، تو وہ سارے ستم جو مکہ میں ہوئے، طائف میں ہوئے، اس کے بعد ہوئے، اور معراج کے واقعے کے سنانے کے بعد جو ان کی جو طنز کرنی تھی، ان کے جو مذاق اڑانا تھا اور اس طرح کی باتیں تھیں، وہاں سے لے کر احد میں دان شریف جو ہے اس کا شہید ہونے تک جو بھی مشقتیں حضور کو امت کے لیے آئیں، تو حضور فرماتے ہیں لا اسالکم علیہ اجرا، ان ساری مشقتوں پر کوئی میں اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا. ہاں اگر تم خدمت کرنا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، تو جو میرے قریبی ہیں ان سے مودت رکھو، ان سے محبت رکھو. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریبی کون ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے قریبی علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کی اولاد ہے. علی ہیں، فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد ہے، یہ میرے قریبی ہیں، ان سے محبت رکھو. تو قرآن کس کا حکم دے رہا ہے؟ اگر آپ حضور کی خدمت میں اس طرح کی کوئی خدمت رکھنا چاہ رہے ہیں کہ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، تو لا اسالکم علیہ اجرا، کوئی اور اجر نہیں چاہیے، کوئی نذرانہ نہیں چاہیے. ہاں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو حضور کے اہل بیت سے مودت اور محبت رکھو. یہی قرآن کا حکم ہے، یہی خدمت ہے، اور یہی خدمت اگر آپ کریں گے تو قبول ہوگی. ایک شخص بڑا ہی پرہیزگار نیکوکار حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کے متعلق بغض ہے تو کوئی اس کی عبادت قبول نہیں ہے، وہ ساری عبادتیں اس کی رد ہیں، وہ جہنمی ہے. اگر وہ شخص جو ہے اعمال میں کمزور ہے، اعمال اس کے زیادہ نہیں ہیں، فرضی اعمال ہی پورے کرتا ہے، اور اس کے دل میں مودت و محبت اہل بیت ہے، تو حضور کا فرمان ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے، وہ شہید ہے.
تو یہ حضور کے اولاد اطہار اور حضور کے اہل بیت کی محبت کا ثمر ہے کہ اس کی محبت میں وفات پانے والے کو اللہ تبارک و تعالی شہید کا درجہ دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی چیز آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی تو حضور فرماتے ہیں ترکت فیکم ثقلان، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی 2 چیزیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک ہے کتاب اللہ کی کتاب، اس سے آپ ہدایت پائیں گے، وَإِطْرَتِي، اور میری اولاد اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ تو گویا کہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ایز اے تھیوریکلی آپ اگر پڑھیں اس کو، اس میں ہدایت کا ذریعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کا عملی نمونہ ہم دیکھیں تو قرآن کا عملی نمونہ حضور علیہ السلام کی اولاد، حضور علیہ السلام کے اہل بیت قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ جس طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے انا ناطق القرآن، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ تو وہ جو قرآن حضور فرماتے ہیں میں آپ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تھیوری جو قرآن ہے، اور ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عملی نمونہ کوئی ملے تو وہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو سیدنا علی کرم اللہ کا فرمان بھی ہے انا ناطق القرآن، آپ ایک قرآن پڑھتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں بولتا ہوا قرآن تو میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ اور اس طرح مفسرین جو ہے قرآن مجید کا مفہوم بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے جو پورے جو دین ہیں اسلام کے علاوہ، اسلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضور تک اور سب انبیاء کا جو کلمہ تھا، ان پوری ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بند کر دیا۔ پھر قرآن مجید کے پورے مفہوم کو سورہ فاتحہ کے اندر بند کر دیا، پھر سورہ فاتحہ کے پورے مفہوم کو بسم اللہ کے اندر بند کر دیا، اور بسم اللہ کے پورے مفہوم کو با والے نقطے کے اندر بند کر دیا، اور مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میری ذات ہے۔ اتنے کمال کے شخص جو ہے موجود ہیں اور حضور کی آل اولاد موجود ہے تو محبت بھی ان سے ہی حق ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ کوئی اجر نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربیٰ، مگر میرے اہل بیت سے محبت۔ میں کوئی چیز اگر پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں تو 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن، اس کو تھام لو، اطرتی عملی نمونے میں میرے اہل بیت کو، اور ایک روایت میں صحابہ بھی آئے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام جو ہے اتنی اپنے بچوں سے، اپنے اہل بیت سے محبت فرماتے تھے، کوئی سیدہ کائنات کا گھر دور نہیں تھا۔ حضور صبح اور شام 2 مرتبہ سیدہ کائنات کے گھر تشریف فرما ہوتے تھے۔ پھر سیدہ کائنات کے گھر تشریف فرما ہوتے تھے اور کبھی کبھار سیدہ کو کہتے کہ آج جو ہے میں یہاں قیام کروں گا، آج رات یہاں گزاروں گا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور قیام فرماتے اور چارپائی پر اس طرح ہوتا کہ جو بستر ہوتا اس پر اس طرح ہوتا کہ ایک کندھے پہ حضرت امام حسن علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں تو دوسرے پر حضرت امام حسین علیہ السلام نیند کر رہے ہیں۔ پھر رات کا وقت ہوگا، اگر ان کے دودھ پینے کی چاہت ہوتی تو حضور فرماتے آج میں ان کے ساتھ سویا ہوں، اس لیے جو ہے ان کی خدمت میں اٹھوں گا، میں ان کو دودھ پلاؤں گا۔ اتنی محبت اپنے اہل بیت کے ساتھ حضور فرماتے تھے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے اہل بیت کے لیے، حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے سواری بن جاتے تھے، ان کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، اور اس حالت میں گھر میں تو ایک بچے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے نا، لیکن وہی حالت وہ کندھے پر بچے سوار ہیں، وہ حضور علیہ السلام اس حالت میں باہر تشریف لے آئے تو صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنی بھی اولاد کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اتنی بھی اولاد کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ تو بسا اوقات حضور علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو بوسہ دیا تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے کو چومتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اگر اللہ نے آپ کے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ یعنی حضور اپنے اولاد کے ساتھ اتنی محبت فرما رہے ہیں اور درس بھی دے رہے ہیں کہ اولاد کے ساتھ اس طرح محبت کریں اور اس طرح اس کی تربیت کریں۔ پھر یہ جو محبت ہے اولاد کے ساتھ، پھر صحابہ نے اور جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں کتاب اللہ اور اطرتی کو چھوڑے جا رہا ہوں، تو صحابہ نے بھی عملی نمونے کے طور پر کر کے دکھایا کس طرح محبت کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں تو ان کو گود میں اٹھا کر اور بوسہ دے کر کہہ رہے ہیں تو یہ تو بالکل حضور جیسے ہیں، علی جیسے تو نہیں ہیں، یہ تو حضور جیسے ہیں۔ تو یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق جو ہے ناز کر رہے ہیں امام حسین کا ان کو غلام کہنے پر، کہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے غلام ہیں، تو وہ ناز کر رہے ہیں کہ حضور کی غلامی میں تو ہیں، ان کے بچوں کی غلامی میں تو ہیں، ان کی غلامی میں ہیں، وہ ہمیں غلام کہہ رہے ہیں، اس پر وہ ناز کر رہے ہیں۔ تو
تو یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھا گیا تو وہ الگ ہی رنگ، الگ ہی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر وہ مٹی اور تھوڑی گرد جو ہے ہو گئی تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے اپنی چادر کے ساتھ، وہ جو چادر انسان کی ایک عزت بھی ہوتی ہے نا، چادر عزت کی بھی نشانی ہے، تو اپنی چادر کو اتار کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑی فضیلت والی ذات کوئی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام جو ہے امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ علیہ السلام نے اپنی جو ہے زوجہ کو کہا کہ مجھ سے کوئی فرشتہ اللہ کی اجازت سے ملنے آ رہا ہے، اندر کمرے میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں، کسی کو آنے مت دینا۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے اس وقت بچے تھے، دوڑتے ہوئے کمرے میں جانے لگے تو بیوی صاحبہ نے روک لیا کہ حضور نے فرمایا کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے امام حسین علیہ السلام رونے لگے، تو اماں فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آئی کہ امام حسین علیہ السلام کو کبھی رونے مت دینا، لہٰذا میں نے جو ہے ہاتھ چھوڑ دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے دروازہ کھول کر سیدھا حضور علیہ السلام کی گود مبارک میں بیٹھ گئے، حضور ان کو پیار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ حضور کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور فرماتے ہیں ابھی فرشتہ آیا، اس نے خبر دی ہے کہ آپ کا جو فرزند ہے یہ کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ تو وہ جگر گوشہ رسول جن کے ساتھ حضور کی اتنی محبت ہو اور امت نے جو ان کے ساتھ کیا وہ بڑا ہی دردناک ہے۔ اب واقعہ کربلا کے متعلق بس چند گزارشات کر کے میں جو ہے اپنی جگہ لوں گا۔ واقعہ کربلا جو ہوا ہے اس سے پہلے اب کچھ اس طرح کا منظر پیش کیا جاتا ہے جس طرح خوفناک ہو، وہاں پر جو ہے مایوسی چھائی ہوئی ہو، اور جو ہے اولاد اور اطہار جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں تو مایوسی کا ایک منظر پیش کیا جائے، تو اس طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ جو امام حسین علیہ السلام کی تربیت ہوئی ہے وہ اس ماحول کے اندر ہوئی ہے کہ آپ کے سامنے ان اشیاء کی اور دین پر استقامت کی جو ہے مثالیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا وہ دیکھیں اتنی کٹھن مشکل ہے کربلا کے اندر، پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑ رہے، تو ان کے سامنے مثال موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق جو ہے نماز کی حالت میں ان کو خنجر لگتا ہے، پھر بھی وہ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اتنی تکلیف کے بعد بھی، تو ان کے سامنے مثال موجود ہے۔ ان کی تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پانی بند ہے تو سیدنا عثمان کا زمانہ یاد آتا ہے کہ ان کے دور میں بھی 40 دن تک جو ہے ان کا پانی بند تھا، 40 دن تک ان کا پانی بند تھا، کبھی بھی جو ہے انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن وہاں بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ ان کے سامنے مثالیں موجود تھیں۔ پھر اپنے والد کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی جو ہے نماز کے دوران ہوئی، تو یہ ساری ماحول کی ایک تربیت تھی، حضور کی تربیت تھی، اور پورے استقامت کے ساتھ۔ جن کو اپنے شہادت کا پہلے سے ہی پتہ ہو تو وہ تو عزیمت کو چاہیں گے نا، وہ رخصت پر عمل نہیں کریں گے، وہ عزیمت چاہیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے یہ پہلے ہی معلوم تھا، اور یہ پوری جو تربیت ہوئی ہے اس ماحول کے اندر، اور سامنے اکابرین صحابہ کی مثالیں موجود ہیں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام پر کوئی اس طرح کی مایوسی نہیں تھی۔ وہ اللہ پر توکل کرتے رہے، اور کربلا میں اس طرح اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو ہے جس طرح حضور علیہ السلام کی مثالیں کیا انہوں نے نہیں سنی ہوں گی اکابر صحابہ کے منہ سے کہ حضور علیہ السلام طائف کے اندر جو تھے، پھر دعائے مستضعفین جو ہے، پھر کس طرح حضور علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھ سے کیا کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی تو کربلا جیسا ہی مقام تھا طائف کے اندر۔ تو امام حسین علیہ السلام کی تربیت ان صحابہ کے درمیان ہوئی ہے، تو کوئی اس طرح کی مایوسی نہیں تھی، وہ بالکل اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے جو ہے اپنے جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا حسین باغ نبوت